نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ جمیل ویحب الجمال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ذوق اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دیا دنیا کو پیغام میں سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں یہ ذرا پوچھ اغیاروں سے۔ مقام صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ مقدس ترین مہینہ ہے جس ماہ مقدس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رحلت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے زمانہ میں تشریف لے کر آئے، اس زمانے کے حالات کیا تھے، کیا ان لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار تھا یا کہ نہیں؟ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، وہ ایسا دور تھا کہ جس دور میں لوگ بلیوں کی پوجا کرنے والے تھے، ایسا دور تھا لوگ سورج کی پوجا کرنے والے تھے، ایسا زمانہ تھا چاند کی پوجا کرنے والے تھے، ایسا زمانہ تھا درختوں کی پوجا کرنے والے تھے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر بت بنا کر ان کو سجدہ کرنے والے تھے، شراب پینا ان کا وتیرہ تھا، ایک دوسرے انسان کی کھوپڑی میں شراب پینا سعادت سمجھتے تھے، اپنے بوڑھے والدین کو گھر سے نکالنا سعادت سمجھتے تھے، اپنی زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا کرتے تھے،
اللہ نے اس امت کے اوپر رحمت فرمانے کے لیے، اس امت پر ترس کھانے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا، ایک ایسے نبی کو بھیجا، ایک ایسے رسول کو بھیجا جو رسول بن کے بھی آئے، جو نبی بن کر بھی آئے، امام الانبیاء بھی بن کر آئے، پھر آئے کہ ایسے آئے کہ آپ کی ولادت کے واقعات کو دیکھا جائے وہ بھی عام نبیوں کے ساتھ نہیں ملتے۔ اگر آپ کی ولادت کو دیکھا جائے، آپ کی ولادت کے واقعات کو پڑھا جائے، باقی انبیاء کی ولادت سے مختلف واقعات ملتے ہیں۔ جھلکی دینے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، عبد المطلب کے پاس عرب کے کچھ لوگ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، عبد المطلب جب آپ کی بہو مکہ کی گلیوں میں نکلتی ہیں وہاں سے خوشبوؤں کو جاری کر دیا جاتا ہے، یہ کہاں سے خوشبو خرید کے لے کے آتی ہیں؟ امی آمینہ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلتی ہوں کسی پتھر پہ میرا پاؤں آتا ہے، موم سے زیادہ نرم ہو کر میرے پاؤں کو بوسہ وہ پتھر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں دھوم میں چلتی ہوں، رب کائنات میرے سر پہ بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ امی آمینہ فرماتی ہیں آنے والا ایک ایسا تشریف لے کے آ رہا تھا، باقی مکہ کی عورتیں کنویں کے مڈیر پر جا کر یہ پانی کے گہرا ہونے کی وجہ سے یہ گہرائی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس بچے کی برکت سے جب میں کنویں کے مڈیر پہ جا کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اس بچے کی برکت سے پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ میں رات کو خوابوں میں کیا دیکھتی ہوں، یہ ستارے بھی آ کے میرے پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا اے میری بیٹی، مجھے لوگ آ کے تانا دیتے ہیں آپ کی بہو یہ کہاں سے خوشبو خرید کے لے کے آتی ہے، ذرا بیٹا مجھے بتا تو صحیح نا، آپ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہیں؟ آپ لگاتی ہیں تو مکہ کی گلیوں میں خوشبوئیں بھی پھیل جاتی ہیں۔ امی آمینہ فرماتی ہیں ابا جان میں کسی بازار سے خوشبو خرید کے نہیں لے کے آتی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جہاں پہ اپنا لعاب دہن ڈالتی ہوں رب کعبہ کی قسم وہاں سے جنت کی خوشبوؤں کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ پہلے انبیاء آتے ہیں ان کا ختنہ ہوا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہ پیغمبر آئے ان کا ختنہ ہو چکا تھا۔ یہ پیغمبر زمین پہ تشریف لائے، ان کے جسم سے کسی طرح کی کوئی بھی آلودگی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں پھیل رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ پیغمبر ایسا پیغمبر بن کے آ رہا ہے جو ساری کائنات کا امام بن کے آ رہا ہے، جو کل کائنات کا نبی بن کے آ رہا ہے، لیکن اس پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پہ سب سے پہلے 40 سالہ اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ جس وقت وحی آئی تھی فرعون کی چوٹی پہ جس وقت گئے سارے اپنے قوم قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، پھر فرماتی ہیں میرے قوم قبیلے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح نا، میں نے 40 سال آپ میں گزارے ہیں، آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کیا آپ نے مجھے امانت دار پایا یا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو امین بھی پایا، ہم نے آپ کو صادق بھی پایا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو پھر پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے اپنے جسم پہ
پتھروں کو برداشت کر لیا اس امت کے لیے، اس امت کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اپنی اس امت کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ بیٹیوں کو طلاقیں ملتی ہیں، طلاقوں کو برداشت کر لیا، آپ کے جسم پہ گندی اوجڑی کو پھینکا گیا، آپ نے برداشت کر لیا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹوں کو بچھایا گیا، آپ نے کانٹوں کو برداشت کر لیا، طائف کی وادی میں آپ کے جسم پہ پتھر لگتے ہیں، پتھروں کو برداشت کر لیا، لیکن اپنی امت کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ کس وجہ سے؟ کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بنتا نظر آئے۔ ایسے پیغمبر زمین پہ تشریف لائے، ربیع الاول کی مناسبت کے ساتھ۔ اونٹنی کا واقعہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، چراغاں کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لائٹوں کی بات تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن میں پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، جس نبی نے سب کچھ اس انسان کے لیے قربان کر دیا، پھر اس انسان کو بھی چاہیے نا اس نبی کے ساتھ اطاعت کرے، اس نبی کے ساتھ عظمتوں والی باتیں کرے، اس نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوا نظر آئے، اس نبی پہ درود پاک پڑھتا ہوا نظر آئے۔ وہ صحابہ کرام نبی کے ساتھ کیسے اطاعت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص صحابی میرے پیغمبر کے پاس تشریف لے کے آئے، ایک زرد رنگ کی چادر کو پہنا ہوا تھا، میرے پیغمبر نے ذرا عجیب نظروں سے دیکھا، پھر اس کے بعد کسی اور صحابی سے محو گفتگو ہوئے، وہ صحابی اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے، آگ کو جلایا گیا، اپنے کندھوں سے چادر کو اتار کے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے کے آئے، میرے پیغمبر نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی وہ چادر کہاں گئی؟ وہ صحابی کہتے ہیں میرے ذہن کے مطابق آپ کو وہ چادر اچھی نہیں لگی، میں اپنے گھر میں گیا، میں نے آگ کو جلایا، اس چادر کو میں نے جلا دیا، راکھ بنا دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آپ اس چادر کو کسی عورت کے سر پہ بھی دے سکتے تھے، اپنے گھر میں کسی اور چیز کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ واہ صحابہ، آپ کا مقابلہ کون کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس چادر کو کیا کرنا تھا جس کے اوپر میرے پیغمبر کی ناگواری کی نظر پڑی ہو؟ چادر جلانا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی کی ناگواری کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے صحابہ کہتے ہیں سب کچھ لگا کے بھی نبی کی اطاعت کر کے چھوڑتے ہیں، نبی کی اطاعت کر کے چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کو نبی کے ساتھ محبت کیا تھی؟ آج ہم بھی کہتے ہیں ہمیں نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہم بھی نبی کے ساتھ بڑا عشق کرتے ہیں۔ عشق دیکھنے ہیں تو بلال کا تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹتے ہوئے نبی کے ساتھ محبت کرنا دیکھیں، اس حضرت بلال کا اپنے گلے میں دوپٹہ ڈلوا کے مکہ کی گلیوں میں یہ رنگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ بلال نہ رب کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی محبت کو چھوڑتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے وہ صرف زبان کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے دل کے ساتھ بلکہ اپنے عمل کے ساتھ نبی کے ساتھ محبت کر کے دکھا گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اور اونچی آواز سے کون تھے؟ صحابہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات آپ لوگوں کے لیے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، غسان کا شہزادہ آیا، اللہ کے نبی میں آپ کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں،
میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے جوتے کو لینے کے لیے نہیں گئے، پیدل سفر شروع کر دیا۔ چلتے رہے، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، پاؤں میں پتھر کی نوکیل لگتی رہی۔ جب واپس آئے مسجد نبوی میں قدم رکھا، میرے پیغمبر نے پوچھا معاویہ تیرے پاؤں سے خون کیسے بہہ رہا ہے؟ آقا آپ نے حکم دیا تھا، میں نے اپنے جوتوں کو لینے کے لیے تاخیر کو برداشت نہیں کیا، آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ پورا کرنے کے لیے پیدل چل پڑا، اپنے جوتوں کا انتظام نہیں کیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جا معاویہ، اللہ تیرے جسم کو، اللہ تیرے پیٹ کو، اللہ تیرے دماغ کو علم کے ساتھ بھی بھر دیں گے، اور کل قیامت کے دن آپ کا حساب و کتاب بھی اللہ آسان فرما دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ذرا کھڑے ہو کے استقبال کر دیجئے ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔